بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 4 شادیاں کر کے بھی کنواری رہنے والی 20 سالہ نورین۔ بہاول نگر کا سچا واقعہ۔ میرا نام نورین ہے، میری عمر 20 سال تھی، میرا تعلق بہاول نگر سے ہے اور یہ میری زندگی کی سچی کہانی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی نہیں تھی، میری 5 بہنیں اور تھیں لیکن میں سب سے بڑی تھی۔ جو بہن مجھ سے چھوٹی تھی وہ 18 سال کی تھی اور میری شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ شادی کے بارے میں کافی ساری باتیں سنی تھیں، پر میرے ماں باپ نے شادی کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ میں نے شادی سے صاف انکار کر دیا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہم اس گھر میں رہتے تھے جہاں پر ٹی وی بھی نہیں تھا، ہم اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز میں بولتے بھی نہیں تھے، لیکن میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور سر عام یہ کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ بھی ایسے گھر میں جہاں میری دادی رہتی تھی، جن کو ہمیشہ ہم بہنوں کی ساری باتیں بری لگتی تھی۔ ان کے سامنے بھی میں نے یہ بات کہہ دی۔ انہوں نے میرے ماں باپ کو بہت باتیں سنائیں اور جو میرے ماں باپ نے مجھے ڈانٹا وہ الگ، کہ کیوں شادی نہیں کرنی، شادی نہیں کریں گی تو کیا کرے گی، کیونکہ یہ میری پہلی ضد نہیں تھی۔ میں نے پڑھائی کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ میں 7ویں کلاس میں تھی جو میں ایک دن گھر آئی اور میں نے کہہ دیا کہ میں نے اور پڑھائی نہیں کرنی ہے۔ ہمارے گھر میں پڑھانے لکھانے کا رواج تھا، اگر کسی لڑکی میں دماغ ہو اور وہ اس قابل ہو تو اس کے اوپر پیسے بھی لگا دیتے تھے۔ جو بہن مجھ سے چھوٹی تھی وہ ایم اے کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ایک اسکول میں پڑھاتی تھی اور سارے اس کی تعریف بھی کرتے تھے۔ اپنی پڑھائی کا خرچہ وہ خود نکالتی تھی، گھر والے اس سے پیسے نہیں لیتے تھے، لیکن اپنی پڑھائی اس نے جاری رکھی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اسکول جانے سے انکار کر دیا اور مجھے ڈانٹا گیا، مارا گیا، لیکن اس کے بعد مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا۔ 2-3 دفعہ اسکول بھیج دیا لیکن میں وہاں سے بھاگ کر واپس آ گئی۔ پھر گھر والوں نے کہا کہ کہیں بھاگ کر اور نہ نکل جائے، اسی لیے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر مجھے نوکری مل رہی تھی، پڑھی لکھی تو میں نہیں تھی، لیکن یہاں پر کچھ عورتیں بیٹھ کر کڑھائی سلائی کا کام کیا کرتی تھی اور میری ماں نے کہا کہ اس کو وہاں بھیج دیتے ہیں۔ پہلے وہ کام خود سکھاتے تھے اور اس کے بعد اس کام کے پیسے بھی دیتے تھے، لیکن میں نے یہاں جانے سے بھی انکار کر دیا۔ مجھے جاتے ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ پہلے مجھے اتنا برا نہیں لگ رہا تھا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی، لیکن 1 ہفتے کے بعد میں انکاری ہو گئی اور میں نے کہا کہ یہاں بھی نہیں جانا۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ تم نے ہماری ضد بنائی ہوئی ہے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہماری بات نہیں مانو گی۔ اور شادی کا معاملہ تو بہت بڑا تھا، لوگوں کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ یہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن میری یہ ضد باقی چیزوں کی طرح ہی مضبوط تھی۔ پھر بھی ماں باپ کے آگے ہار مان گئی۔ انہوں نے رو رو کر دکھایا اور بابا نے تو یہ بھی کہا کہ مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ ہارٹ اٹیک ان کو نہ آیا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے سینے میں درد اٹھا ہے۔ مجھے بھی افسوس ہو رہا تھا، میرا باپ تھا، میں اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے شادی کی حامی بھر لی۔ لڑکا بہت زیادہ خوبصورت تھا، شکل میری بھی بری نہیں تھی، اس کے ماں باپ پڑھے لکھے تھے، اچھے لوگ تھے، بہت پیار محبت سے پیش آ رہے تھے۔ ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے، لیکن فی الحال سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر سے رخصت ہو گئی۔ میری بہنوں نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ چلی گئی، اب ہماری باری بھی آ جائے گی، کیونکہ میں سب سے بڑی تھی۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی کچھ ایسا ہوا کہ ہم سب حیران ہو گئے۔ اپنے کمرے میں دلہن بیٹھی تھی، جو میرا شوہر سامنے آ کر بیٹھا، منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور ہم لوگ باتیں کرنے لگے، اور 2 گھنٹے بعد ہی وہ باہر نکل گیا اور اس نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتا دی کہ اس لڑکی کے گھر والوں کو کہیں کہ اس کو آ کر لے جائے، کیونکہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ پہلے تو اس کے گھر والے حیران ہوئے، میں چپ چاپ بیٹھی تھی، میری آنکھوں میں آنسو ضرور تھے لیکن میں نے کوئی چیخو پکار نہیں کی۔ جس کے بعد میرے ماں باپ کو بھی بلا لیا گیا۔ اچھا بھلا تماشا بن گیا۔ میرے ماں باپ کے کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ بیٹی کو رخصت کر کے منہ ہاتھ دھو کر سکون سے سو رہے تھے، جب یہ خبر ان پر قیامت بن کر ٹوٹ گئی کہ جس بیٹی کو ابھی رخصت کیا تھا اس کو تو طلاق ہو گئی ہے۔ لڑکا طلاق کی وجہ نہیں بتا رہا تھا، بس بار بار کہتا تھا اس کو لے جائیں، اس کو لے جائیں۔ لڑکا کوئی اس طرح کا نہیں تھا، اچھا بھلا سمجھدار تھا، بینک میں نوکری کرتا تھا، وہ بھی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے ماں باپ کا بھی کہنا تھا کہ یہ اتنا جذباتی نہیں ہے، اور مرد ویسے بھی اتنا جذباتی نہیں ہوتا
کہ پہلے دن ہی بیوی کو طلاق دے دے اور اسے ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ میرے شوہر نے تو مجھے انگلی تک نہیں لگائی تھی اور مجھے طلاق دے دی تھی۔ لوگوں کی بیویاں ان کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، بدصورت بھی ہوتی ہیں، موٹی بھی ہوتی ہیں، ان کے اندر کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، منہ پھٹ ہوتی ہیں، بدتمیزیاں کرتی ہیں، معاشرے کے سامنے ان کی عزت بھی نہیں رکھتی اور بند کمروں میں ان کو مارتی بھی ہیں۔ لیکن پھر بھی مرد عورت کو طلاق نہیں دیتا، یہ سوچ کر کہ میرے بچوں کی ماں ہے، اور یہ بھی سوچ کر کہ اس کے ذریعے مجھے سکون ملنا ہے، مجھے کسی اور نے لڑکی نہیں دینی۔ میرا شوہر جوان تھا، لیکن اس کو بھی اس بات کے بعد دوسری لڑکی آسانی سے نہیں ملنے والی تھی، اور اس نے تو مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور مجھے طلاق دے دی۔ یہی بات تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میرا وہ شوہر بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ بس آپ اس کو لے جائیں۔ بالآخر وہ ہمیں دھکے دینے پر آگے، انہوں نے ہمیں ہاتھ سے دھکے تو نہیں دیے، پر کہا ضرور کہ اب آپ لوگوں کا یہاں کیا کام ہے، آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں، نہیں تو ہمیں زبردستی کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہی تھا۔ میرے ماں باپ مجھے لے کر آگے، میری ماں نے مجھ سے بار بار پوچھا، میں نے کہا کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے۔ میں نے طلاق نہیں دی، طلاق تو ہمیشہ مرد دیتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیوں دی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی شوق تھا میری شادی کرانے کا، کسی پاگل سے میری شادی کروا دی جس نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی مجھے طلاق دے دی۔ اب اسے جا کر پوچھے، میری تو اپنی زندگی برباد ہو گئی ہے، میں کیا لوگوں کو جواب دوں گی؟ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری بہن بھی مجھ سے سوال جواب کرتی رہی، لیکن میں نے کوئی بات نہیں کی۔ میری دادی نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میں تو کہتی تھی یہ لڑکی اتنی بدتمیز ہے کہ 2 دن بھی اپنے سسرال میں نہیں رکے گی، پر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تو 2 گھنٹے بھی نہیں رہے گی، یہ تو 2 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئی، وہ بھی طلاق لے کر۔ اب کیا ہوگا، تماشا بن گیا۔ لیکن وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہوتا گیا، اور سب یہ بات بھول گئے کہ 8 مہینے کے بعد پھر سے میرے والد صاحب میرے لیے رشتہ لے کر آ چکے تھے۔ میں اس دفعہ تو شادی نہیں کرنا چاہتی ہی نہیں تھی، اور یہ بات میں نے پہلے ہی کہہ دی کہ پچھلے تجربے کے بعد میں شادی نہیں کرنا چاہتی، پر گھر والوں نے زبردستی شادی کروا دی۔ اس انسان کی پہلی شادی ہو چکی تھی، لیکن اس کی بیوی کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے بھاگی تھی۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے صرف ایک ہی ماہ گزارا تھا، اس کے بچے بھی نہیں تھے، اس لیے یہ رشتہ میرے لیے میرے ماں باپ کو معقول لگا۔ اس دفعہ مجھے پہلے ہی سمجھا بجھا کر بھیجا گیا۔ میری ماں نے میرے سے ایسی باتیں بھی کی جو میں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی کہ میری ماں مجھ سے کرے گی۔ دراصل میری ماں مجھے مرد کو قابو کرنے کا طریقہ بتا رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ مرد کو عورت سے ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے، اور تم بالکل بھی دیر نہ کرنا، اسے اپنے جال میں پھنسا لینا۔ تم خوبصورت ہو، کنواری ہو۔ میں نے کہا کہ وہ تو یقین نہیں کرے گا نا کہ میں کنواری ہوں۔ پھر میری ماں کا کہنا تھا کہ نہیں، اس سے بھی یقین ہو جائے گا، اور یہ تو پہلے سے بھی شادی شدہ ہے۔ مرد ویسے بھی بے وقوف نہیں ہوتا ہے، اسے اس بات پر شک نہیں ہوگا اور تم پر اعتبار کرے گا، لیکن تم اس کو فوراً ہی اپنے جال میں پھنسا لینا۔ میں نے امی کو کہا کہ میرا شوہر ہے یا کوئی دشمن ہے جس کے پاس آپ مجھے بھیج رہی ہیں، تو میری ماں نے کہا کہ دلہن بن کر سامنے بیٹھی ہو، تھپڑ نہ کھا لینا مجھ سے، لیکن اب کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی کوئی گڑبڑ نہیں کی تھی، میری کیا غلطی تھی؟ لیکن میری ماں نے کہا کہ ہر دفعہ قسمت بری نہیں ہوتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اچھی طرح مجھے ڈانٹا، اور پھر اچھی طرح مجھے تسلی دی، اور پھر اچھی طرح ہی مجھے ڈھیر ساری باتیں اور پٹیاں پڑھائی گئیں۔ اس کے بعد مجھے رخصت کر دیا گیا۔ رات گزر گئی تو ماں باپ نے سکھ کا سانس لیا ہوگا کہ چلو رات گزر گئی ہے، اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک ہے، اور صبح ناشتے میں بیٹھے میری ہی شادی کا کھانا گرم کر کے کھا رہے تھے۔ اس دفعہ زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا تھا، پر بلایا ضرور تھا۔ میری ماں کے ہاتھ میں نان تھا، اور میرے بابا سامنے قورمے کی پلیٹ رکھ کے بیٹھے تھے، لیکن جیسے ہی مجھے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ صبح صبح دلہن چل کے گھر آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے پھر سے طلاق ہو گئی تھی۔ میرے بابا کو اس دفعہ سچ میں ہارٹ اٹیک آ گیا، اور میری ماں نے بھی اپنا سر پکڑ لیا۔ بہت مسئلہ بنا، بہت پریشانی بنی۔ اس دفعہ بھی لڑکے والوں نے یہی کہا کہ بس آپ اس کو ہمارے سے دور ہی رکھیں، بلکہ انہوں نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ میرے ماں باپ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ بابا کی طبیعت سنبھل گئی، ان کو واپس گھر لے آئے، اور 1 ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ ایک دن مجھے میری بہن نے کہا، جو کافی سمجھدار تھی، کہ آپی
آپ کو دوسری دفعہ طلاق ہوگی، وہ بھی شادی کی پہلی رات، لیکن آپ کی شکل سے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ اگر میں رونا پیٹنا کروں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں کیوں اپنی جان جلاؤں؟ جب طلاق ہو جاتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر سے لڑائی کر کے آؤ تو پھر انسان کے دل بھی دکھی ہوتا ہے، ملال بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ امید بھی ہوتی ہے کہ وہ منانے آئے گا یا گھر والے صلح صفائی کروا دیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کچھ بچا ہی نہیں، طلاق کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور اس دفعہ بھی وہی ہوا ہے جو پچھلی دفعہ ہوا تھا۔ میری بہن اب جوان ہو گئی تھی اور میرے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ شوہر نے بھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میری بہن نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پوری رات گزاری آپ لوگوں نے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ وہ کمرے میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، پھر مجھے تحفہ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ بہت زیادہ تھک گئے ہیں، صبح بھی کافی رسمیں ہیں، ولیمہ ہے، اس لیے چپ چاپ سو جاتے ہیں۔ لیکن صبح صبح ہی مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ رات ہوئی تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے کھانا دے دے، انہوں نے مجھے کھانا دے دیا۔ میں نے کہا کہ ایک روٹی اور سالن بھی تھوڑا سا زیادہ لا دیں میرے لیے، تو میری ماں نے کہا کہ ابھی ابھی تیری طلاق ہوئی ہے، تجھے شرم نہیں آتی اس طرح پلیٹ بھر کر کھاتے ہوئے؟ باپ تیری وجہ سے بیمار پڑا ہے۔ میں نے کہا کہ طلاق ہوئی ہے، کھانا نہ کھاؤں؟ اور دیکھا جائے تو طلاق تو مجھے ملی ہے نا، وہ بھی دوسری دفعہ۔ زندگی تو میری برباد ہوئی ہے، تو میرے سے ہمدردی کرنی چاہیے آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ مجھے ہی باتیں سنا رہے ہیں۔ سچ کہتے ہیں انسان آپ کی مجبوری کو آپ کا گناہ بنا دیتا ہے، اور زمانہ اس مجبوری کو آپ کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ میری ماں کو یقین تھا کہ اس دفعہ میں نے ہی کوئی حرکت کی ہوگی، لیکن میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ میں ان کو یہ بات بار بار سمجھا چکی تھی، یہاں تک کہ میری ماں کے حوالے سے ہی یہ رشتہ گھر میں آیا تھا۔ میری ماں کی دوست تھی، ان کی بہن کا بیٹا تھا، ان سے بھی میری ماں نے بات وغیرہ کی تو انہوں نے کہا کہ اس موضوع پر ان کے گھر میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ لڑکے نے بھی کچھ نہیں کہا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی بیٹی نے کوئی حرکت کی ہے یا اس نے کوئی بات کی ہے، بس وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے اس لڑکی کا نام بھی نہ لو۔ میری زندگی کا برا تجربہ تھا، میں اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ بات انہوں نے میری ماں کو بتائی تو ان کو یہ تسلی تو ہو گئی کہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن وہ حیران تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ اب میرے اوپر تعویذ داغے شروع ہو گئے۔ میری ماں روز مجھے پانی دم کر کے دیتی ہے اور کہتی کہ نظر لگی ہے۔ میری بہنیں بھی ساری جمعرات والے دن بیٹھ جاتی، بہت ساری صورتیں پڑھ کر مجھ پر پھونکے مارنا شروع کر دیتی۔ میرے بابا بھی ٹھیک ہو گئے تھے اور وقت گزر رہا تھا، پورا سال سکون سے گزر گیا، اور اس کے بعد پھر سے ایک دن میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ اس دفعہ یہ رشتہ میرے ماں باپ نے تلاش نہیں کیا تھا، بلکہ محلے میں سے کسی نے بتایا تھا۔ اس شخص کی پہلے سے ہی ایک بیوی تھی جو کہ بستر پر پڑی تھی اور اس کو اولاد کی خواہش تھی۔ یہ عمر میں تقریباً میرے باپ سے 5-6 سال ہی چھوٹا تھا۔ اس دفعہ تو میری ماں نے بھی کہا کہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ شکر کرو کہ ابھی بھی اس کے لیے رشتہ آ رہا ہے، صرف اس کی اچھی شکل کی وجہ سے نہیں تو یہ رشتہ بھی اس کے لیے نہیں آتا۔ شادی کی تیاری ہونے لگی۔ اس دفعہ کسی مہمان کو بلایا نہیں جا رہا تھا، صرف میرے چاچو آ رہے تھے، اور ہم لوگ خود ہی تھے یا پھر لڑکے والے، اور ان کی طرف سے بھی 4-5 لوگ ہی آ رہے تھے۔ تو میری چھوٹی بہن نے کہا کہ باجی اس دفعہ پارلر نہیں جائیے گی، پارلر بھی دوست کا ہی ہے، اس لیے وہ مجھ سے پیسے نہیں لیتی تھی، لیکن اب ہر دفعہ اس کے پاس جانا اور اس طرح سے فائدہ اٹھانا اچھا تو نہیں لگتا۔ میری ماں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے پارلر جانے کی، یہ بڑی عمر کا آدمی ہے، اس کو کوئی اتنا شوق نہیں ہوگا، بس منہ ہاتھ دھو لو، تیار ہو جاؤ، نکاح کی رسم ہے، نہ تو کوئی مہندی ہونے والی ہے نہ ہی کوئی ولیمہ۔ چھوٹی بہن کافی چھوٹی تھی، وہ تو اسی بات پر خوش ہو جاتی کہ گھر میں پھر سے شادی ہے، لیکن اس دفعہ امی نے اسے ڈانٹ دیا کہ شادی نہیں ہے، صرف نکاح کی رسم ہے، اس کو شادی نہیں سمجھو، اور تیار ہونے کی بجائے اپنی بہن کے لیے دعا کرو، اس کے نیک نصیب کی دعا کرو، جتنی بھی صورتیں آتی ہیں، جتنی دعائیں آتی ہیں، ساری ایک دفعہ پڑھ لو، پانی پر دم کر کے اسے وہ پانی پلاؤ تاکہ اس کی زندگی میں کوئی بہتری آئے۔ میری چھوٹی بہن کا دل توڑ دیا، لیکن مجھے واقعی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پچھلی دفعہ بھی مجھے پارلر بھیج دیا گیا تھا، وہ میری دوست تھی، اس نے پیسے نہیں لیے تھے، میرے دل میں کوئی ارمان نہیں تھا، یہاں تک کہ میری بہنوں نے دودھ پلائی بھی نہیں کی، کیونکہ 2 دفعہ میں انہوں نے اچھی خاصی دودھ پلائی وصول کی تھی۔ امی نے ان کو منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا، یہ لوگ بھی اتنے زیادہ کھاتے پیتے نہیں تھے، اور اس دفعہ تو میری پہلے سے ہی سوتن بھی تھی
जो बेशक बिस्तर पर ही पड़ी हो, लेकिन थी तो सही। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि पता नहीं तो किस तरह का नसीब लिखवा कर लाई है। नूरीन, तेरी शादी तीसरी दफ़ा करवा रहे हैं हम लोग, तुझे दुआ ही दे सकते हैं। अल्लाह का नाम है कि अगर तू कोई हरकत करती है तो इस दफ़ा ना करना। बाप को एक हार्ट अटैक हो चुका है, अगर एक और हार्ट अटैक आ गया तो इस दुनिया में नहीं रहेगा। और घर से रवाना हो गई। लेकिन इस दफ़ा भी वही हुआ जो होना था। और ये बात अब्बा को डायरेक्ट ना बताई गई, बल्कि माँ को बता दिया गया। और मेरी माँ ने मुझे मेरी खाला के घर भेज दिया। मैं 6 महीने वहीं पर रही। इसके बाद अब्बा को आहिस्ता आहिस्ता बताया कि नूरीन को तलाक हो गई है, क्योंकि शोहर कहता है तुम्हारी पहले से 2 शादियाँ हो चुकी हैं। बाबा इसी तरह ये दुख बर्दाश्त कर गए, क्योंकि वक्त बड़े बड़े दुख को हल्का कर देते हैं। लेकिन सच यही था कि मुझे शादी की रात तलाक हो गई थी और मेरे शोहर ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। लेकिन मेरी बहन जो थोड़ी समझदार थी मेरे पीछे पड़ी थी। एक दिन उसने मुझसे अजीबोगरीब किस्म के सवाल करने शुरू कर दिए। उसने कहा कि आपकी 3 शादियाँ होगी। इतने में तो हम 3 बहनों की शादी हो जानी थी। मैंने कहा कि अपनी शादी की फ़िक्र है तुम्हें, तो कहने लगी कि ये बात नहीं है, लेकिन हमारा सारा ख़ानदान मोहल्ले वालों और माशरे के सामने तमाशा बन गया। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि गलती आपकी है? जब 3 दफ़ा एक ही काम होता है तो फिर वो इंसान ही गलत होता है जिसके साथ ये काम हो रहा है। मैंने कहा कि इसका मतलब कि जो ज़्यादा है वो हक पर है, और अगर एक इंसान बेचारा तन्हा खड़ा है तो वो झूठा है। मेरी बहन ने कहा कि ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है। मैंने अपनी बहन को कहा कि ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इतना ही दिमाग इस्तेमाल करना है ना तो माँ बाप को जाकर समझाओ, उनको कहो कि ये तमाशा बंद कर दें, ना मेरा तमाशा बनाएं ना अपना तमाशा बनाएं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मेरी बहन ने कहा आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आपको आपके हाल पर छोड़ देंगे तो आपकी तो सारी ज़िंदगी ऐसे गुजर जाएगी, कोई आपसे शादी नहीं करेगा। मैंने कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी से शादी करने की। तो मेरी बहन मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। मैंने कहा कि मेरा मतलब है कि अब मैं क्या करूं शादी करके? अब मैं जिससे भी शादी करूंगी वो मुझे मेरी 3 शादियों का ताना देगा, फिर क्या फ़ायदा ऐसे शादी करने का? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी शादी आसान नहीं होती है, सारी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको माशरे में इज़्ज़त भी मिलती है जो उनके नाम के साथ किसी मर्द का नाम होता है। औरत चाहे चांद को हाथ लगा के आ जाए, लेकिन जब तक उसके नाम के साथ मर्द का नाम नहीं लगता ना वो ज़माने में मोतबर नहीं समझी जाती। मैंने कहा कि अम्मी अब्बू क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ऐसा मर्द जो मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए? ये जानने के बावजूद भी कि मेरी पहली 3 शादियाँ हो चुकी हैं, मेरी बहन खामोश हो गई। और 8 महीने बाद मेरे लिए फिर से रिश्ता आ गया, क्योंकि उस शख्स को मेरी 3 शादियों के बारे में पता ही नहीं था। और अभी मेरी कौन सी इतनी उम्र हुई थी, शादीशुदा लगती ही नहीं थी, क्योंकि शादी के अमल से गुजरी ही नहीं थी। उस शख्स को मेरे बारे में नहीं पता था। निकाह करवा दिया गया और शादी की रात कुछ बहुत अजीब हुआ। इससे पहले कि ये शख्स मुझे तलाक देता, उसके फ़ोन पर मेरे बाप की कॉल आ गई। मैं हैरान रह गई कि मेरे बाबा उस टाइम कॉल क्यों कर रहे हैं, और उसने कॉल सुनते ही मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे घर ले आया। फिर सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। घर में अदालत का माहौल लगा हुआ था। सबसे पहले तो मेरे चौथे शौहर को ये बताया गया कि मेरी पहले 3 तलाक़ें हो चुकी हैं और मैं कुंवारी हूँ। इस बात पर वो हैरान ज़रूर हुआ, लेकिन उसने ये बात फ़ौरन समझ ली कि हम मजबूर थे। लड़की वाले वैसे ही मजबूर होते हैं, और उसके ख़ानदान में सिवाय उसकी माँ के और कोई भी नहीं था। वो भी बहुत अच्छी औरत थी और चारपाई पर पड़ी थी। इसीलिए उसने कहा कि ये बात तो मैं कबूल भी कर लेता हूँ और इससे मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी बेटी ने जो मुझसे बातें की। मेरी बहन ने कहा कि जी हाँ, हमने भी वो बातें सुननी है, क्योंकि मुझे शक हो गया था कि मेरी बहन ही ये सब कुछ कर रही है। इसीलिए मैंने उसके सामान में एक स्पीकर फिट कर दिया था जो उसके बैग पर लगा दिया था। वो बैग कमरे में पड़ा था और मैं सब कुछ सुन रही थी। मैंने ये सब कुछ किया। ये भी एक गलत तरीका था, लेकिन मैंने बहुत ही पक्के शक की बुनियाद पर ये सब कुछ किया, क्योंकि असल बात ये है कि वो मेरी अम्मी और अब्बू की तरह मुतवज्जे हुई, जिस बात से वाकिफ़ नहीं थे। सिर्फ फ़ोन करके हमें बुलाया गया था। मेरी बहन ने उनको बताया कि आप ही मुकम्मल तौर पर एक लड़की नहीं है, उसका जिस्म लड़की वाला है पर दिमाग नहीं। यही वजह थी कि उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ी, और यही वजह थी कि ये कहीं काम करने भी नहीं जाती थी, और यही वजह है कि उन्होंने अपनी शादी की रात अपने दूल्हे को ये बात बताई और उन्होंने फ़ौरन तलाक दे दी। लेकिन आप ही ने बिल्कुल ही गलत बयानी से काम लिया। मसला सिर्फ ये है कि उनके अंदर वो उज़्र नहीं है जिसकी वजह से एक औरत माँ बनती है, जिसको बच्चादानी कहते हैं।
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک عورت نہیں ہے، ان کے بچے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ایک عورت ہی ہے۔ یہ پولر جایا کرتی تھی اور وہاں جا کر کچھ بھی نہیں کرواتی تھی، اپنا بازو اور ٹانگوں کے بالوں کو جان بوجھ کے بڑھا لیتی تھی اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے کہ میں تو ایک خواجہ سرا ہوں، دیکھو میری ٹانگوں اور بازوؤں پر مردوں جیسے بال ہیں۔ اپنی آواز بھی باری کر لیتی تھی اور کہتی تھی کہ اس بات کے بارے میں میرے خاندان والے جانتے ہیں اور انہوں نے آپ سب سے جھوٹ بولا ہے، میں تو عورت ہوں ہی نہیں۔ جو مرد کو یہ پتہ چلے کہ جس کو عورت سمجھ کر اس نے شادی کی ہے وہ عورت ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ طلاق دے دے گا، اور کیا کرے گا۔ آج میری شکل ایسی بنی ہوئی تھی جیسی شاید تب بنتی جب مجھے پہلی دفعہ طلاق ہوئی تھی، لیکن میں نے وہ سب کچھ اپنے ساتھ خود کیا تھا، اس لیے مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ میری بہن واقعی سمجھدار تھی، وہ بات کی جڑ تک پہنچ گئی۔ وہ میری پارلر والی دوست کے پاس گئی تھی جس کو سب کچھ پتا تھا۔ اس نے یہ جھوٹ بولا کہ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے، اب تو بتا دو کیا بات ہے، اور اس نے اپنی زبان کھول دی کیونکہ وہ ایک بیوقوف لڑکی تھی۔ میری بہن کی باتوں میں آ گئی۔ جو میرے شوہر کو یہ یقین ہو جاتا تھا کہ میں ایک عورت نہیں خواجہ سرا ہوں، تو اس کے بعد وہ یہ بات بھی کہتا تھا کہ کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اس طرح اس کی اپنی عزت خراب ہوتی کہ جس کو لڑکی سمجھ کر اس کی شادی کی تھی وہ تو خواجہ سرا ہے۔ ایسے مرد فوراً طلاق دیتا تھا اور کہتا تھا کہ کسی کو بھی یہ بات نہیں بتاؤں گا، تم بھی نہ بتانا۔ وہ اپنے ماں باپ کو بھی یہ بات نہیں بتاتا تھا اور بس مجھے فارغ کر دیتا تھا، یعنی میرا کام بھی ہو جاتا تھا، یعنی کہ سانپ بھی مر جاتا تھا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی تھی۔ میرے ماں باپ کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب یہ شخص تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، نہیں تو تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ تم نے ہماری عزت نیلام کی، تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ مرتے مرتے بچا، تمہاری وجہ سے میں بلڈ پریشر کی گولیاں کھا رہی ہوں۔ میری ماں نے تو تقریر ہی شروع کر دی تھی۔ آج میں نے رونا شروع کر دیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ اور میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میرا شادی کرنے کا دل نہیں کرتا، میرے اندر سے کوئی ارمان، کوئی جذبات نہیں ابھرتا، میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ اب تم اکیلی ہی رہو گی اور جہاں بھی رہو گی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی تمہاری۔ انہوں نے ہمیں وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا اور گھر سے نکال دیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن انہوں نے کوئی رحم نہیں کیا، جیسے میں نے ان پر رحم نہیں کیا تھا۔ میں نے واقعی ان کے ساتھ بہت برا کیا تھا، میں نے ان سب کو بدنام کرایا۔ ابھی تک تو میری 4 بہنوں کی شادی ہو جانی تھی، میری بہنوں میں سے بھی کسی نے میری طرفداری نہیں کی۔ جس بہن نے میرا پردہ فاش کیا اس کو میں عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے اس پر غصہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی جگہ ٹھیک کیا، یہ کرنا اس کا فرض تھا۔ میرا شوہر واپس گھر لے آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، میں تمہیں ابھی بھی اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہوں کیونکہ میں اکیلا رہتا ہوں اور مجھے بچے پیدا کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے انسان کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں اور ساری توجہ صرف اپنی طرف لگا لیتے ہیں۔ میں بھی تمہیں کہنے والا تھا کہ ہم کچھ سال بچے پیدا نہیں کریں گے، اگر تمہارے بچے پیدا نہیں ہوتے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہوں۔ اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو تم رہو، اور اگر نہیں رہنا تو تمہیں بھی یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ میں ایک ایسے انسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی، وعدہ کیا کہ میں اب اس کے ساتھ رہوں گی اور پورے دل سے رہوں گی اور اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کروں گی۔ اب ہم لوگ ساتھ ہی رہتے ہیں، ابھی تک میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں اور میرا شوہر کہتا ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دیں گے، زندگی گزر رہی ہے۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔